بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سلسلہ سیرت النبی۔ آج کا موضوع استجابت دعا، دعاؤں کا قبول ہونا۔ بارگاہ الہی میں دعاؤں کا قبول ہونا بھی ایک بڑی علامت ہے جس سے نیک اور مقبول بندوں کی پہچان اور شناخت ہوتی ہے۔ انبیاء الہی سے بڑھ کر خدا کے نیک اور مقبول بندے اور کون ہو سکتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو شرف اجابت بخشتا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے ندامت کے ساتھ خدا کو پکارا تو اس نے ان کو معاف کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفانی عذاب کی درخواست کی تو پوری ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے نبوت اور برکت کی دعا کی تو قبول ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر کی تہہ میں سے خدا کو پکارا تو اس نے سنا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے خانوادہ نبوت کے لیے ایک وارث مانگا تو دیا گیا۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بارگاہ الہی میں دعائیں مانگی، حاجت مندیوں میں اس کے آگے ہاتھ پھیلائے، تنہائیوں میں اس کی رفاقت چاہی، بے کسیوں میں اس کی نصرت مانگی، فقہ فاقہ میں اس کے خزانہ غیب کی مدد طلب کی، حق کی اشاعت میں اس کی اعانت کی درخواست کی، نیک بندوں کے حق میں اپنے آپ کو اس کے سامنے شفیع بنایا، شریروں کے دفع شر کے لیے اس کی غیبی امداد کا سہارا ڈھونڈا، اور ان میں سے ہر موقع پر آپ کے لیے قبولیت و اجابت کا دروازہ کھول دیا گیا۔ مسند احمد میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے حق میں دعا فرماتے تھے تو وہ نہ صرف اسی کے بلکہ اس کی اولاد در اولاد کے حق میں بھی مستجابت ہوتی تھی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جب کسی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ یعنی خدا اس پر رحم فرمائے دعا کرتے تو صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ اس کو شہادت نصیب ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا تھا، یہاں تک کہ وہ بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کے سخت منکر تھے اس امر کا دل سے یقین رکھتے تھے کہ محمد کی دعاؤں میں حیرت ناک تاثیر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مکہ میں جب قحط پڑا تو ابو سفیان نے بھی بحالت کفر اسی آستانے پر حاضر ہو کر دعائے رحمت کی درخواست کی۔ ابو جہل وغیرہ رؤسائے قریش کے حق میں جو آپ کی نماز میں خلل انداز ہوتے تھے، جب آپ نے بد دعا کی تو وہ خوف سے کانپ اٹھے۔ یہ واقعات تفصیل سے گزر چکے ہیں۔ قریش پر عذاب آنا اور ان کا دور ہونا۔ قریش نے جب اسلام کی سخت مخالفت کی تو خدا نے ان پر قحط کا عذاب بھیجا۔ اہل مکہ سخت مصیبت میں مبتلا ہوئے۔ بالآخر سوا اس کے کوئی چارہ نہ نظر آیا کہ اسی رحمت عالم کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں۔ قریش کے بعض رئیسوں نے خدمت نبوی میں جا کر عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری قوم برباد ہو گئی، خدا سے دعا کرو کہ وہ اس مصیبت سے اس کو نجات دے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا قبول ہوئی، چنانچہ خوب پانی برسا، بارش ہوئی اور اہل مکہ کو قحط کے عذاب سے نجات ملی۔ رؤسائے قریش کے حق میں دعا۔ رؤسائے قریش کے حق میں بد دعا۔ آپ ایک دفعہ صحن حرم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ بعض رؤسائے قریش نے عین حالت نماز میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر نجاست اوجری کی ڈال دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آ کر جب یہ نجاست ہٹائی تو آپ نے سجدہ سے سر اٹھایا تو نام لے کر دعا مانگی کہ خدا بندہ ان کو تو پکڑ۔ چنانچہ سب کے سب بدر کی لڑائی میں مارے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا۔ ایک طرف قریش کے سربراہ صاحب اسلام اور داعی اسلام کی عداوت اور دشمنی کی کوششوں میں مصروف تھے، اور دوسری طرف داعی اسلام ان کی ہدایت اور رہنمائی کے پر محبت ولولوں سے محمور تھا۔ ابو جہل و عمر کے دونوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں سب سے زیادہ سخت اور مستقل تھے۔ انہی کی ہدایت کا پرشوق ارمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں سب سے زیادہ تھا۔ جب تبلیغ و دعوت کے دوسرے حربے ان پر کامیاب نہ ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے کارگر حربہ کو ان کے مقابلہ میں استعمال کیا، جس کے وار کی کوئی روک نہیں ہو سکتی۔ آپ نے دعا فرمائی کہ خدا بندہ ابو جہل اور عمر میں جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہو اس سے اسلام کو معزز کر۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے، اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کمر سے لگا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادہ سے نکلے تھے کہ راہ میں ایک مسلمان سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ کا حال سن کر کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن اور بہنوئی اس نئے دین میں داخل ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ میں اپنی بہن کے گھر گئے اور اسے خوب مار پیٹ کی۔ بالآخر انہوں نے قرآن کی ایک صورت بہن سے لے کر پڑھی، اور وہ صورت طٰہٰ تھی، اور جب اس آیت پر پہنچے اننی علی اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ للذکریٰ، ترجمہ میں ہوں خدا، میرے سوا کوئی خدا نہیں، تو مجھ کو پوجو اور میری یاد کے لیے نماز کھڑی کرو۔ تو اس صورت کا یہ اثر ہوا کہ دل سے لا الہ الا اللہ پکار اٹھے اور در اقصی پر حاضری کی درخواست کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا پورا واقعہ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے۔ چنانچہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سامعین کرام، اس سے انشاءاللہ کیونکہ یہیں پر ختم کرتا ہوں، اس کے بعد دوسری ویڈیو میں اور بہت سے واقعات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے ظہور پذیر ہوئے انشاءاللہ وہ بیان ہوں گے۔ ویڈیو کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔